قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اصحاب الاخدود، خندق والے، کھائی کھودنے والے۔ پیچھے تین قسمیں ذکر فرمائی تھی، آسمان کی قسم اور قیامت کے دن کی قسم اور شاہد اور مشہود کی قسم۔ اب فرمایا کہ یہ جو آگے ہے جس بات پر قسم اٹھائی گئی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تین قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا کہ یہ کھائی والے لوگ، خندق کھودنے والے لوگ ہلاک ہو گئے، مارے گئے۔ یہ جواب قسم ہے۔ الاخدود الشق العظیم المستطیل فی الارض، اخدود کہتے ہیں زمین میں ایک لمبا اور بڑا اور مستطیل، مستطیل کہتے ہیں جس کے چار کونوں میں سے دو کونے جو چوڑائی میں برابر ہوں اور لمبائی میں لمبائی والے دو کونے بھی برابر ہوں، وہ بڑا اور مستطیل گڑھا جو زمین میں خندق کی طرح کھودا جاتا ہے۔ اصحاب الاخدود کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے مذہبی رواداری، رواداری مطلب کسی مذہب کو جائز رکھنا، کسی مذہب کو ماننا، مذہب والوں کا خیال کرنا، اس کا کوئی رواج نہیں تھا، برداشت نہیں تھی۔ عقائد کے اختلاف کی بنیاد پر خون کے دریا بہا دیے جایا کرتے تھے۔ آبادیوں کو ان کے مکین و مکین رہنے والے، یعنی آبادیوں کو، بستیوں کو اور ان کے ساتھ وہاں پہ رہنے والوں کو نظر آتش کر دیا جاتا، آگ لگا دی جاتی۔ نظر آتش کرنا، آگ میں ڈال دینا۔ خصوصاً یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ اس قسم کی خون ریزیوں سے، قتلوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے ہر جگہ اس قسم کے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ ان آیات میں کسی مخصوص واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اس کے بارے میں زیادہ قابل وثوق، قابل اعتبار وہ روایت ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کی ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر خزائن العرفان سے پیش کرتا ہوں۔ یہ جن بزرگوں کا حوالہ دیا پیر صاحب نے، صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ استاد تھے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ ان سے پیر صاحب نے دورہ حدیث ان سے پڑھا ہے، اور انہوں نے یہ جو کنز الایمان شریف ترجمہ ہے وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے، اور یہ ترجمہ انہوں نے ان کا تھا، اور انہوں نے اس پر شرح کی ہے جو حاشیہ مختصر لکھا ہے اس کے اوپر۔ پیر صاحب نے ان سے دورہ حدیث پڑھا، تو انہوں نے فرمایا جب پیر صاحب فارغ ہوئے اور ان سے پڑھا تو ظاہر ہے اس وقت تو طالب علم تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دین کی جو امانت عطا فرمائی تھی، آج میں نے ایک اہل بندے کے سپرد کر دی ہے۔ یعنی زمانہ طالب علمی میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ اس قدر زہد و تقوی اور اس قدر علمی مقام تھا کہ استادوں نے یہ کہا کہ میں نے جو اللہ نے مجھے علم دیا تھا وہ میں نے اس کی اہل ہستی تک پہنچا دیا ہے۔ اپنے استاد گرامی سے اس خندق والوں کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ مروی ہے، روایت کیا گیا ہے، مروی مانا روایت کیا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مروی یو نسل میں تھا۔ مروی ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا، جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دو۔ جادوگر نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دو جسے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا، وہ جادو سیکھنے لگا۔ راہ میں ایک راہب رہتا تھا، راہب رہتا تھا اس کے پاس، وہ راہب عیسائی راہب تھا جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا، اور جادوگر تو کافر تھا۔ جب راستے میں ایک راہب رہتا تھا تو بچہ اس کے پاس بیٹھنے لگا، اور اس کا کلام اس کے دل نشین ہوتا گیا، اس کے دل میں بیٹھتا گیا۔
اب آتے جاتے اس نے راہب کی صحبت میں بیٹھنا مقرر کر لیا، راہب کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ ایک روز راستے میں ایک مہیب، ہیبت ناک، ڈرانے والا جانور ملا۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ یا رب، اگر راہب تجھے پیارا ہو تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب الدعوات ہوا۔ مستجاب الدعوات جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لڑکا مستجاب الدعوات ہوا اور اس کی دعا سے کوڑے کوڑ کے مریض، اندھے اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب، ایک ساتھی نابینا ہو گیا تھا، وہ آیا، لڑکے نے دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے کس نے اچھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تجھے کس نے اچھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس پر سختیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتایا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے پر سختیاں کی، اس نے راہب کا پتہ بتایا، راہب پر سختیاں کی اور اس سے کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو چروا دیا۔ انسان کو آرے سے چیر دیا جائے تو ذرا یہ منظر دیکھیں نا، دین کے لیے کیا مشکلیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ پھر مصاحب کو بھی، جو اس کا ساتھی تھا بادشاہ کا، اسے بھی چروا دیا۔ پھر لڑکے کو حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے۔ سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، اس نے دعا کی تو پہاڑ میں زلزلہ آیا، سب گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہی کدھر گئے، کیا ہوئے، مطلب کدھر گئے، ان کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ سب کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے بھیجا۔ لڑکے نے دعا کی تو کشتی ڈوب گئی اور تمام بادشاہی آدمی جو ہیں وہ ڈوب گئے۔ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا وہ آدمی کیا ہوئے، ان کا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کام نہ کرے جو میں بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا کام ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کر اور مجھے کھجور کے ڈھونڈ پر سولی دے۔ کھجور کا درخت کا جو تنا ہوتا ہے نا، خشک تنے کے اوپر مجھے وہاں پہ سولی دے۔ پھر میرے ترکش سے تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام، میرے ترکش سے جو میرے تیر ہیں ان سے تیر نکال کر تو میری طرف پھینک، مجھے مار، اور اس طرح یہ پڑھ بسم اللہ رب الغلامی، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے اس کے نام سے تیر مار، کہہ کر مار، ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر لڑکے کی کان پٹی پر لگا اور یہ جو کان کے ساتھ والی جو جگہ ہے سر کی، اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور واصل بحق ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے بادشاہ کو اور زیادہ صدمہ ہوا، وہ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور وہ دیکھ چکے تھے کہ بادشاہ اس سے پہلے اسے نہیں مار سکا، تو بادشاہ جو ہے اس کا دین سچا نہیں ہے بلکہ یہ بچے کا دین سچا ہے۔ اس کو زیادہ صدمہ ہوا اور اس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلائی اور حکم دیا کہ جو دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ لوگ ڈالے گئے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو ذرا جھجکی، ڈری، وہ ذرا جھجکی۔ بچے نے کہا اے ماں صبر کر۔ بچہ جو ماں کی گود میں جو بولتا نہیں تھا وہ بول پڑا اور اس نے کہا اے ماں صبر کر، نہ جھجک، تو سچے دین پر ہے۔ وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے۔ اس سے اولیاء کی کرامتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس آیت میں اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ خندق والے ان کو کہا گیا جنہوں نے ان تمام لوگوں کو جلایا تھا، فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مر گئے، قتل ہو گئے خندق والے۔ النار ذات الوقود، وہ خندق کے جس میں آگ تھی، ذات الوقود، ایسی آگ جو جلانے والی ہے، وقود جلانے والی، اذ ہم علیہا قعود،
جب وہ لوگ اس آگ پر قعود بیٹھے ہوئے تھے، قائد ان کی جمع قعود، قعدہ یقعد ہوتا ہے بیٹھنا، جب وہ آگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اخدود، یہ جو اس کی ترکیب بیان کی اگلے حاشیے میں، مبدل منہ ہے اور النار اس سے بدل ہے، ذات وقود جس میں ایندھن ڈالا گیا، یعنی کہ اصحاب الاخدود یہ ہے مبدل منہ، اور النار اس کا بدل اشتمال ہے، یعنی وہ خندق جو تھی وہ تو مٹی میں کھودی جاتی ہے نا، تو بدل استعمال وہ ہوتا ہے جس کا مبدل منہ سے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ آگ اس کے اندر تھی تو اس وجہ سے آگ جو ہے یہ مبدل منہ کا، یعنی اس خندق کا نہ کل ہے نہ جز ہے، بلکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ذات الوقود جس میں ایندھن ڈالا گیا، منظر کی ہیبت کا بیان ہے، کتنا وہ خطرناک ہیبتناک منظر تھا، یعنی آگ جل رہی تھی، اس میں لکڑیاں اور ایندھن ڈالا جا رہا تھا۔ ان کی سنگ دلی کا عالم یہ تھا کہ ان کے بھائی بند، ان کے رشتہ دار، ان کے ہم قوم، ان کے ہم وطن بڑی بے رحمی سے آگ میں دھکیلے جا رہے تھے اور یہ پاس بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہم شہود، شاہد کی جمع شہود، قائد کی جمع قعود اور شاہد کی جمع شہود، اور وہ دیکھ رہے تھے، شاہد تھے، گواہ تھے، وہم علی ما یفعلون اس پر جو وہ کر رہے تھے، اللہ پر ما یفعلون جو وہ کر رہے تھے، بالمومنین مومنوں کے ساتھ، وہ ہم مبتدا ہے، شہود الخبر ہے، وہ گواہ تھے، دیکھ رہے تھے اس پر جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وما نقموا اور نہیں انتقام لیا انہوں نے، یعنی ان کافروں نے، ان منہم ان مومنوں سے، مگر یہ الا ان یؤمنوا مگر یہ کہ وہ ایمان لاتے تھے اللہ پر، اس اللہ پر جو غالب ہے، الحمید جو ساری خوبیوں والا ہے۔ وما ناکاموا منہم اور انہوں نے نہیں پسند کیا ان سے، یا انہوں نے انتقام نہیں لیا کافروں نے ان مومنوں سے، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے، مگر اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، وہ اللہ جو غالب ہے، حمید ہے۔ یعنی کس جرم میں ان کو سزا دی جا رہی تھی، کون سا قصور ان سے سرزد ہوا تھا جس کا انتقام ان سے لیا جا رہا تھا، ان کی کون سی ایسی حرکت تھی جو انہیں از حد ناگوار اور ناپسند تھی، اور وہ اس سے بر افروختہ ہو کر، غصہ ہو کر یہ ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان پاک بازوں، ان پاک لوگوں کا اس کے سوا کوئی جرم نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے تھے، اس کے احکام کی تعمیل کرتے تھے، بے جان مجسموں یا اپنے فرعون صفت حکمرانوں کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اس اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک سمجھتے تھے جو سب پر غالب، زبردست اور تمام صفات کمال سے متصف ہے، جس میں تمام خوبیاں جس ذات میں ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ واللہ شہید، یہ مبتدا خبر، اللہ گواہ ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، یہ جار مجرور شہید ان کے متعلق ہوگا۔ جس کی حکمرانی کا سکہ آسمانوں اور زمین پر چل رہا ہے، کائنات ارضی اور سماوی میں کوئی پتہ، کائنات ارضی زمین کی کائنات، سماوی آسمان کی کائنات میں کوئی پتہ، کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جنہوں نے تکلیف دی، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تابا یتوب توبتن سے، لم یتوبوا اصل میں تھا لم یتوبوا، بر وزن لم یفعلوا، سیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل مضارع نفی جہت بلم معروف، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فَلَهُمْ عَذَابُ جَہَنَّمَ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ عذاب جہنم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے، لہم اس کی خبر ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ
اور ان کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے۔ بے شک جنہوں نے تکلیف دی، فتنے میں مبتلا کیا مومن مردوں اور عورتوں کو، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور ان کے لیے عذاب الخری کی آگ کا عذاب ہے۔ جو ظالم اپنی طاقت کے نشہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور پھر اپنی ان غیر انسانی حرکتوں سے تائب بھی نہیں ہوتے، توبہ بھی نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی یہ خود غرضی گوارا کر لی جائے گی۔ قدرت کا قانون مکافات، بدلے کا قانون ان کے معاملے میں بے اثر ہو کر رہ جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ وہ ہر برے کام پر جو سزا دیتا ہے، تو اس معاملے میں اللہ کا وہ قانون بے اثر ہو کر رہ جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انہیں دردناک سزا ملے گی، اور جلانے کا جو عذاب انہوں نے مقبولان خدا، اللہ کے مقبول بندوں کے لیے تجویز کیا تھا، بےعینی ہی اسی قسم کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا، اگرچہ دونوں آگوں کی نوعیت میں بعد المشرقین ہوگا۔ بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کی دوری ہوگی، یعنی انہوں نے جو عذاب دیا مومنوں کو، جس آگ میں جلایا وہ آگ چھوٹی تھی، جو اللہ جس آگ میں جلائے گا نا وہ بہت بڑی ہوگی۔ اس آگ میں اور اس کا آگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بعد المشرقین ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک عمل، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات، ایسے باغات چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، ذالک اس میں اشارہ جو ہے یہ معرفہ ہے، الفوز الکبیر خبر بھی معرفہ ہے، تو مبتدا خبر جب معرفہ ہو تو وہاں تاکید کا معنی ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ یہی بڑی کامیابی ہے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے۔ ان الذین آمنوا، آمنوا اصل میں تھا امنوا بر وزن افعلوا، سیگا جو مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، ثلاثی مزید تھی، معمول الفاء اسباب افعال۔ امنوا میں دو حمزے، پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے حمزہ ساکن اس کا ماقول مفتوح ہے، اسے الف سے بدل دیا۔ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا بر وزن فاعلوا، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، الصالحات مفعول، اور انہوں نے عمل کیے نیک عمل، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات، یہ جنات الموصوف ہے، اگلا پورا جملہ جو اس کی صفت ہے، چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ تجری اصل میں تجریو ہے، بر وزن تفعیل، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، الانہار اس کا فاعل ہے، چلتی ہیں نہریں، من تحتہا اس کے نیچے، یہ جا مجرور اس کے متعلق ہوگا، اور پھر یہ جملہ جنات ان کی صفت بن جائے گا، ان کے لیے باغات، ایسے باغات چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ، بطش پکڑ، لشدید بہت سخت ہے۔ ان حرف تاکید ہے، بطش ربک یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس کی کا اسم ہے، اور لشدید اور اس کی خبر ہے، خبر پر پھر لام آیا، یہ لام بھی تاکید کے لیے، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی رب یبدئ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ابدا یبدئ ابداء ابدا، و یعید اعاد یعید اعادتا دوبارہ کرنا، دہرانا۔ انہ یبدئ، وہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، و یعید اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ ابدا یبدئ ابداء، یبدئ بر وزن یفعل، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی اسباب افعال۔ یعید اعاد یعید اصل میں اعاد یعید ہے، یہ یعید اصل میں یعبد بر وزن یفعل، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی اجمع وائی اسباب افعال ہے، یعبد، تو واو اس میں متحرک تھی، اس کا ما قبل ساکن تھا، واو کی حرکت ما قبل کو دی، تو واو ما قبل مقصور کو یا سے بدل دیا تو یعید ہو گیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ رب بخشنے والا، بہت بخشنے والا، الودود بہت محبت کرنے والا ہے۔ ود آپ نے پڑھا، ودا یہ ود مانا پسند کرنا،
الودود غفور مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، ودود بھی مبالغہ کا صیغہ، ودود بر بدن فعول بہت محبت کرنے والا ہے۔ حضور کے عشر نمبر 10 میں ہی کہا کہ یہ عقل کے اندھے آپ کے رب کو کمزور نہ جانے، بلکہ پیچھے 9 نمبر بھی رہتا ہے جو ظالم اپنی طاقت کے نشے میں، بلکہ پڑھ لیا نمبر 10 پہ، یہ عقل کے اندھے آپ کے رب کو کمزور نہ جانے، اس کا ہر کام پر از حکمت ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، وہ تنک مزاج اور زود رنج حکمرانوں کی طرح فوراً بھڑک نہیں اٹھتا۔ مطلب جو سخت مزاج کے لوگ ہیں اور زود رنج جلدی ناراض ہو جانے والے حکمرانوں کی طرح فوراً بھڑک نہیں اٹھتا، بلکہ ہر کام کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ نے موضوع وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ یوں سخت پکڑتا ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہی وہی امن عطا کرے، وہی حفاظت کرے، اس کے عذاب سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، سارے کر و فر شان و شوکت دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کر کہتے ہیں موڑ موڑ کے حملہ کرنا، اور فر رہا ہے پھر وہ فرار کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، اور فرار کا معنی ہوتا ہے بار بار حملہ کرنا۔ یہاں شان و شوکت مراد ہے۔ حضور کے رب کریم کی مزید شانیں بیان کی جا رہی ہیں، تمہیں پہلے بھی پیدا اسی نے کیا، دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا، اس کی مغفرت کا دامن بڑا وسیع ہے، اس کو اپنے فرما بردار بندوں سے بڑی محبت ہے اور بے انداز پیار ہے، اس کی غیرت انہیں ایذا پہنچانے والوں کو زیادہ دیر مہلت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت، جو ان تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اللہ کی غیرت زیادہ دیر ان کو برداشت نہیں کرتی اور انہیں تکلیف ہوگی۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے وہ رب جو معاف فرمانے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، ذو العرش عرش کا مالک، عرش والا ہے، المجید بڑی شان والا ہے، فعال لما یرید، فعال یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ ضرور کر کے رہتا ہے، وہ کرتا ہے، لما یرید، لما اس کام کو، ما سے مراد کام، یرید جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، ارادہ یرید ارادتن، اصل میں یرید اصل میں یرویدو ہے، بر وزن یفعلو، سی آواز میں کر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی، اجو واوی اسباب فعل، یرویدو واو متحرک تھی، ما قبل ساکن، واو کی حرکت ما قبل کو دے دی، واو ما قبل مقصور کو یا سے بدل دیا، وہ کر کے رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ عرش کا مالک وہ ہے، ساری بزرگیاں، ساری عظمتیں، ساری شانیں اسی کے لیے مخصوص ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مرضی اور ارادہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، جو اس کی مرضی اور ارادہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حل عطا کا حدیث الجنود، عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، عطا یاتی اتیانن، کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث الجنود، جند لشکر کو کہتے ہیں، اس کی جمع جنود، لشکروں کی خبر، عطا کا یہ فاعل بن رہا ہے، کیا آپ کے پاس آئی ہے لشکروں کی خبر؟ کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر، فرعون لشکروں کی خبر، لشکر کس کے؟ فرعون و سمود، فرعون کے لشکر اور سمود کے لشکروں کی خبر۔ اے میرے حبیب، سرکش اور بغاوت کا علم بلند کرنے والے صرف یہی لوگ نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی کئی فرعون اور قوم سمود کے لوگ اور ان کے جرار بڑے بڑے لشکر اپنا جاہ و جلال دکھا چکے ہیں، خدا کی مخلوق پر جور و ستم کی، ظلم کی انتہا کر چکے ہیں، خدا کی زمین کو بے گناہوں کے خوف سے رنگین بنا چکے ہیں، لیکن وہ سب فنا ہو چکے، سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان سے طاقتور اور کوئی نہیں، ان کا گھیراؤ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ خدا بند عالم اور اس کی طاقتوں کو بھلائے ہوئے تھے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب وہ جھٹلانے میں، جھوٹ میں مصروف ہے، اللہ کو جھٹلانے میں مصروف ہے، کذب یکذب تکذیبا جھٹلانا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافروا برودن فعلوا سیغہ جو مذکر غائب ہے، واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ واو حالیہ ہے اس حال میں کہ اللہ تعالی
محیط گھیرے ہوئے ان کو، من ورائہم ان کے پیچھے سے، ورا ویسے پیچھے کہتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر طرف ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ احاط یحیط احاطۃ مانا ہوتا ہے گھیرنا، فہو محیط، اصل میں محیط تا بر وزن مفعل صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن ہے مجید بزرگی والا شرف والا، فی لوح محفوظ، فی لوح تختی میں، لوح میں، ایسی لوح جو محفوظ ہے، یہ موصوف صرف بنا لوح ان کی صفت ہے، محفوظ ایسی لوح میں جو کہ محفوظ ہے۔ ان قرآنی حقائق کو تم، قرآن کی حقیقتوں کو تم معمولی نہ سمجھو، ان میں غور و فکر اور تدبر کرو، ہمیں کہا جا رہا ہے یہ، اور ان کو حرز جاں بنا لو، حرز کہتے ہیں وظیفہ، اپنی جان کا وظیفہ بنا لو، ان کے بارے میں سوچو۔ شاہراہ حیات، زندگی کے راستے پر چلنے لگو تو یہ شمع فروزاں، یہ جلتی ہوئی شمع تمہارے ہاتھ میں ہو، قرآن جو ہے یہ جلتی شمع یہ تمہارے ہاتھ میں ہو، پھر تمہیں گرنے پھسلنے یا راہ سے بہک جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، راستے سے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی عظمت والی اور اونچی شان والی کتاب ہے، اس کے سارے مندرجات حق ہیں، مندرجات جو اس کے اندر درج کی گئی باتیں وہ حق ہیں، سچ ہے، ہر شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ ایسی لوح میں لکھا ہوا ہے، ایسی تختی میں قرآن لکھا ہوا ہے جہاں سے جبریل امین پڑھ کے آتے اور حضور کو سناتے، وہ لوح محفوظ ہے، تو اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ یہ ایسی لوح میں لکھا ہوا ہے جو ہر بیرونی دخل اندازی سے بالکل محفوظ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ واحبہ واستمسک بذیلہ اجمعین الی یوم الدین۔ ایک نیا لفظ لکھا ہے کہ صلاۃ و سلام حضور پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، حضور کے تابع داروں پر، حضور سے محبت کرنے والوں پر، واستمسک اور جنہوں نے پکڑا حضور کے دامن کو، ان سب پر قیامت تک۔ ربی اوزینی ان اشکر، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی اور میرے والدین پر نعمتیں کی ہے، وان اعمل صالحا اور میں عمل کروں نیک عمل، ایسا عمل ترضا جس کو تو پسند کرے، واصلح لی فی ذریتی اور تو میری اولاد کو نیک بنا، انی تبت الیک، میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی، و انی من المسلمین اور میں مسلمانوں میں